السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ خوش آمدید، ویلکم آپ کو جی علم البلاغہ کے دروس البلاغہ لیکچرز کے لیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لیکچرز کو کامیابی سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق میں آگے بڑھیں، کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا جس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ گرون لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ شیطان تو ہر آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، تو وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ جو آپ اور میں اور ہم یہ کاوش کر رہے ہیں، نہ تو یہ کسی ڈگری کے حصول کے لیے ہے کہ ہمیں اسے ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے اور جب تک یہ ہوگی نہیں تو ہم پریشان رہیں گے۔ ریلیکس رہنا ہے، جو انفارمیشن جس لیکچر میں سمجھ آئے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے گزشتہ کلیئر ہوتی جائیں گی، اور اس کورس کو یا ان لیکچرز کو یا اس سیریز کو علم البلاغہ کے اوپنر کے طور پر لینا ہے۔ یہ وہ یوں سمجھے کہ ایک دروازہ ہے جو ہم کھول رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم آگے داخل ہوتے ہیں، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے بسا اوقات کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو وقت دینا ہے آپ نے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں اب یہ اپلائی ہونے لگا ہے۔ یہ النحو و صرف نہیں ہے، یہ ٹوٹلی مائنڈ گیم ہے، یہ ٹوٹلی میرے ایک استاد ہیں شیخ محمد موریتانیہ سے، وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ذہانت کا کام ہے۔ اس میں آپ کی ذہانت اور جو 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 یوں سمجھ لیجئے جس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں وہ کام آتی ہے۔ علم البلاغہ ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یور انٹیلیجنس، سو اور وہ انٹیلیجنس ہم میں موجود ہوتی ہے، کبھی وہ باہر آ جاتی ہے، کبھی اسے ہمیں باہر کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں تو جلدی باہر آ جاتی ہے، اور جن کو نکالنا پڑتا ہے ان کو اپنے ذہن کو تیز کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ان کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، چیزوں کو غور کرنا پڑے گا۔ اب تک آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا، کچھ چیزیں تو بائی لا آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں لا سے باہر نکلتی ہیں، اور بلاغت نحو اور صرف کی طرح ایسا نہیں ہے کہ مبتدا مرفوع معرفہ اچھا نکرہ، خبر نکرہ مرفوع خبر، اور شبہ جملہ ایسے، مرکب اضافی ایسے۔ بلاغت تھوڑی سی جو ہے وہ ٹپیکل ہے، تو اس لیے اس کو انجوائے کریں، صبر کے ساتھ دیکھیں، اور جو سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہم نے ہونا ہے، اور جو کبھی تھوڑا پھنس جائے تو اس پر ریلیکس رہنا ہے۔ اب تک ہم نے علم المعانی کو شروع کر لیا۔ علم المعانی کے 8 چیپٹر ہیں، جس میں پہلا چیپٹر ہے الخبر والانشاء، کیونکہ اس 8 کے بعد اس 8 میں جو 7 چیپٹرز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ پہلے چیپٹر پر کر رہے ہیں۔ پہلا چیپٹر کلیئر ہوگا تو ہی ہم اگلے چیپٹرز میں، جس میں ہم نے معرفہ نکرہ پڑھنا ہے، جس کے اندر ہم نے حذف اور اس کے ذکر کا تذکرہ کرنا ہے، جس میں ہم نے تقدیم تاخیر پڑھنی ہے، تو یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں خبر اور انشاء کا موضوع کلیئر ہو۔ اور الخبر والانشاء کے چیپٹر میں ہم ابھی خبر کے اندر موجود ہیں اور خبر کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ مزید انشاءاللہ 3-4 موضوعات کے ساتھ خبر کا ٹاپک کمپلیٹ ہو کے ہم انشاء میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ہم انشاء میں داخل ہوں گے تو جو چیزیں ہم نے جملہ انشائیہ کے لیے پڑھی تھیں ان کو ایک ایک کر کے وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر آپ اسم استفہام بھی پڑھیں گے، حرف استفہام بھی پڑھیں گے، ایک ایک اسم کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اور بلاغت میں اس کے کیا میننگ لیے جاتے ہیں۔ بہرحال جو پہلا چیپٹر ہے الخبر والانشاء، اس کے اندر ہم نے خبر کو اسٹڈی کیا۔ خبر کے اندر ہم نے خبر کی ڈیفینیشن کو دیکھا، جملوں کی اقسام کو دیکھا کہ جملوں میں جملہ فعلیہ کو کیا کہا جاتا ہے، جملہ اسمیہ کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے کیا مقصد ہوتے ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں الغرض من القائہ، یعنی یہ جو خبر ہے، یعنی جو جملہ خبریہ ہے، بیسیکلی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کوئی جملہ خبریہ آپ کے ساتھ بولوں گا، مثلا آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ میرے مخاطب ہیں اور میں متکلم ہوں۔ اب جب آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے، اس میں جو جملہ خبریہ بولنا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے بولنے کی۔ انسان فضول تو نہیں بولتا، کسی نہ کسی مقصد کے تحت بولتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ علم البلاغہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے غور و فکر کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ بنیادی طور پر
جو انسان کے بات کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں بنیادی طور پر، ابھی ہم ان کو آگے دیکھتے ہیں، تو وہ آج ہم دیکھیں گے۔ پھر کیفیت القائہ، یعنی آج تو ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی جملہ خبریہ کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں بولا جاتا ہے۔ پھر اگلے آنے والے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی وہ جملے کس انداز میں بولے جاتے ہیں، کیونکہ جملوں کی بہت سی انداز ہے۔ مثلا یہ جو کیفیت سے مراد کیا ہے، جیسے ذہبت، قد ذہبت، لقد ذہبت، انا ذہبت، اذهب، لاذهب، لاذهبن، یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ یہ میں کہتا ہوں انا استاد، انا طالب، انی طالب، انی لطالب، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ ہے کیفیت القائہ، یعنی خبر کی یہ جو جملوں کی جو کیفیات ہیں، یہ کیسے ایڈریس ہوتی ہیں، کہ کب ہم انا لاتے ہیں، کب ہم نہیں لاتے ہیں، کب قد آیا، کب نہیں آیا، کیا وجوہات تھی کہ قد لانا پڑا، کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ جملہ خبریہ میں کہ جس میں انہوں نے ثقیلہ لانا پڑ گیا۔ تو وہ وجوہات کیفیت القائہ میں کور ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ الغرض من القائہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خبر کو، جملہ خبریہ کو لانے کی بنیادی طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو ایگزامپل رکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جو مخاطب ہے، جس کو میں نے یہاں پر رکھا ہے۔ اب یہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاس بیٹھا ہے، میں اسے کہتا ہوں جاء الی زید، زید میرے پاس آیا۔ اب یہ جو جملہ میں نے اس آدمی کو بولا ہے، اس سے میں اس مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ میں اس کو خبر دے رہا ہوں کہ زید میرے پاس آیا تھا، یعنی میرا جاء الی زید اس آدمی کو کہنے کا کوئی مقصد تھا۔ ایسے بلا وجہ بیٹھے بیٹھے تو میرا دل نہیں کیا کہ میں کہا جاء الی زید، نو، اس کا مطلب میرا کوئی مقصد تھا، جس مقصد کے تحت میں مخاطب کو، اس مخاطب کو نام دے دیجئے خالد، مثلا اس خالد صاحب کو میں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے سامنے یہ بات کی جاء الی زید۔ اور اس آدمی کو، خالد کو، کوئی معلوم نہیں تھا کہ زید آیا یا نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب میرے ذہن میں ایز اے متکلم کوئی نہ کوئی ریزن تھی جس کے سبب میں نے خالد کو بولا جاء الی زید، اور یہ جملہ خبریہ ہے، میں نے اسے زید کے آنے کی خبر دی۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مجھے خالد کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانا تھا، اس کے فائدے کے لیے میں نے یہ بات کی۔ ایک یہ ہے۔ ایک دوسرا انداز ہے، بچہ میرے پاس آیا ٹرافی اٹھائے ہوئے، یقیناً یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے، لیکن میں اسے جملہ بول رہا ہوں انت نجحت، تم کامیاب ہو گئے۔ یہ جملہ خبریہ ہے، میں اسے خبر دے رہا ہوں تم کامیاب ہو گئے۔ وہ تو کامیاب ہو چکا ہے، تو مجھے یہ بولنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے یہ جملہ کیوں بولا؟ اس کی کیا سبب تھی؟ اس کا صرف ایک سبب تھا کہ میں اس بچے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں مخاطب کو، اب یہ جو بچہ مخاطب ہے، اس کو میں اس سے یہ فائدہ دے رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ دو مقاصد ہیں بنیادی طور پر جملہ خبریہ کو لانے کے۔ پہلا، ہم مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ہم مخاطب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ایز اے متکلم یہ بات جانتا ہوں کہ یو آر سکسیسفل، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ٹرمنالوجیز میں، علم البلاغہ کے ٹرمز میں، پہلا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فائدۃ الخبر، یعنی خبر کا فائدہ پہنچانا مخاطب کو، مخاطب کے سامنے کوئی بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، ایک اور دو بڑی کتابوں میں لیں، اس میں سے صرف ایک لفظ، کہ اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے خالی الذہن۔ خالی الذہن یعنی یہ آدمی جس کو میں نے پہلی بنیادی خبر دی، یہ آدمی زید کے آنے سے واقف نہیں تھا، اسے میں نے یہ انفارمیشن دی ہے۔ بہرحال دوسرا جو ہے اسے کہتے ہیں لازم الفائدہ، لازم الفائدہ۔ تو یہ دو ٹرمز ہیں، یعنی اگر آپ کے سامنے اگزامپل آئے، اب آپ غور کیجئے، یہ ٹوٹلی ایک آدمی کی ذہانت پر ہے کہ اب اس کے سامنے کلام موجود ہے، اس کو پڑھے اور وہ دیکھے کہ یہ جملہ کیا مقصد دے رہا ہے۔ کیا یہ مخاطب کو فائدہ دینے کے لیے بات کی گئی ہے، یا متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے؟ تو یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہم اگلا سبق لیں گے کیفیت القائہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کیفیت میں پھر ساری کیفیات ڈسکس ہوں گی۔
کہ میں کب کہوں گا جاء الی زیدن، کب میں کہوں گا قد جاء الی زیدن، کب میں کہوں گا لقد جاء الی زیدن، کب میں کہوں گا انت نجحت، انک نجحت، انک لنجحت، کب یہ انداز مجھے اپنانا ہوگا؟ سو بیسک انفارمیشن یہاں پر، بیسک کانسیپٹ کہ پہلا، جس میں آدمی کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور میں اسے ایز اے متکلم کوئی بات کر کے کوئی فائدہ دینا چاہ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ اور ایک آدمی جس کی کوئی کنڈیشن ہے اور میں ایز اے متکلم اس کنڈیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی یہ کنڈیشن پتا ہے، یہ کہلاتا ہے لازم الفائدہ۔ اب ہم اس کو کتاب کے جو انہوں نے کتاب میں جو دیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ تعریف میں لکھتے ہیں الاصل فی الخبری، یعنی خبر میں جو اصل بات ہے، اصل چیز جو بیسک ہے، جو سمجھ لے بیسک منیمم، وہ ہے ان یلقا، کہ اسے پیش کیا جائے، اس کا القاء ہو کہ خبر کہی جائے، لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ، یعنی مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یعنی ہم جس سے بات کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا جو بنیادی مین مقصد ہوتا ہے، دو مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوئی بینیفٹ دینا چاہتے ہیں، اور لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ الْحُكْمَ، اس حکم کے بارے میں، الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْجُمْلَةُ، وہ جو جملے کا مضمون ہے، وہ جو جملہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ہم اس کے حکم کو سامنے والے کو بیسیکلی انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں، اس کے بینیفٹ کے لیے، اس کی معلومات کے لیے۔ کما فی قولنا، جیسا کہ ہماری قول میں ہے، مثلا حضر الامیر، یہ میں نے ایک سینیریو کریٹ کیا ہے، ویسے تو ایک سمپل انہوں نے جملہ لکھا ہے، لیکن اب ایک ٹیچر ہے، وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور مدرسے میں امیر نے آنا ہے۔ اب بچوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ امیر آیا یا نہیں آیا۔ جب امیر آتا ہے، استاد کو کسی طرح انفارمیشن پہنچتی ہے، میسج آتا ہے، جو بھی، وہ بچوں کو کیا کہتا ہے؟ حاضر الامیر، امیر حاضر ہو چکا ہے، امیر آ گیا ہے۔ اب وہ کیا ہوا؟ وہ بچوں کو اس انفارمیشن سے بینیفٹ دینا چاہ رہا ہے کہ امیر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے فائدۃ الخبر۔ اور دوسرے میں کیا ہے؟ مثلا انت حضرت امس، اسٹوڈنٹ ہیں، تمام موجود ہیں، ٹیچر بھی ہے، ٹیچر کہہ رہا ہے کہ تم کل حاضر ہوئے تھے۔ اب کیا بچے کو نہیں پتا کہ وہ کل حاضر ہوا تھا؟ بچے کو معلوم ہے کہ وہ تو کل کلاس میں تھا۔ تو یہاں پر ٹیچر صرف اس کو یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم کل کلاس میں تھے۔ یہ ری افرمیشن ہے، اس کو افرمیٹو سچویشن میں لا رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی یہ علم ہے کہ تم کل کلاس میں آئے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں آیا۔ تو انت حضرت امس، اب حالانکہ بچے کو تو نہیں بتایا جا رہا، بچہ تو آیا تھا، اس کو تو پتا کہ میں آیا ہوں کل۔ ٹیچر یہ بات کر کے اس کو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ مجھے تمہارا کل کلاس میں آنا معلوم ہے، ایسا مت سمجھو کہ مجھے خبر نہیں ہے، مجھے سب معلوم، کل تم آئے تھے کلاس میں۔ بہرحال تو یہی وہ چیز ہے جو انہوں نے پھر سمپل ایکسپلینیشن میں لکھی کہ فائدۃ الخبر، حاضر الامیر یسمى الحکم فائدۃ الخبر، یعنی یہ جو حاضر الامیر ہے، اس جملے میں جو حکم ہے اس کو فائدۃ الخبر کہتے ہیں، جو میں آلریڈی الحمدللہ کوشش کر چکا ہوں کہ وہ آپ کے تک بات واضح پہنچ جائے۔ لازم الفائدہ جملہ ہے انت حضرت امس، کون المتکلم عالما به، یعنی جہاں متکلم کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ انت حضرت امس، اس کو کہتے ہیں لازم الفائدہ۔ الحمدللہ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہاں سے سٹوری میں آتا ہے ٹوسٹ۔ بلاغت میں ٹوسٹ بڑے ہیں، یاد رکھیے گا، علم البلاغہ میں کوئی چیز ہوتی ہے اصلی سے مراد یہ کہ بنیادی طور پر، لیکن اصلی سے چیزیں ہٹتی بھی ہیں، اور یہ علم البلاغہ میں بہت ہے۔ یہ اپنے آپ نے جو ذہن کی جو گھوڑے ہیں ان کو قابو میں رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ علم البلاغہ میں اصل تو جو ہے سو ہے، لیکن اصل کے علاوہ اس کے اور کئی بھی ریزنز ہوتے ہیں، کئی پرپزز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اسماء استفہام پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ تو ہم صرف اس کو اس میننگ میں سمجھ رہے تھے، اس کے تو بہت سے میننگ ہوتے ہیں۔ مثلا ہاں حل ہے، آ ہے، ماں ہے، اب ماں کا ایک مطلب ما ہاذا، یہ کیا ہے؟
لیکن مل کی تابو کتاب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ماں کے مزید ایسے میننگ ہوں گے جو اس کے اوریجنل سے ہٹیں گے. اسی طرح حل اور آ کے اوریجنل میننگ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ایسے ہیں جو اوریجنل سے ہٹتے ہیں. اسی طرح جملوں کی تفصیلیں بھی ہیں. ریلی یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، دلچسپ ٹاپک ہے. تو اس کو دلچسپی سے سنیں، انجوائے کریں. اچھا یہ ایسا ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو شروع میں ذہانت کی بات کی، وہ ذہانت کی بات کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کی سٹوری کھلے گی. سو اگزامپل ہے، پہلے ہم جو ابھی پڑھا ہے اس کو اپلائی کر لیں. مثلا ایک جملہ ہے، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عام الفیل واوحی الیہ فی سن الاربعین. یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی اور آپ پر وحی آپ کے 40ویں سال میں آپ پر نازل ہوئی، یعنی آپ پر وحی بھیجی گئی. اب یہ بات کرنے سے میرا کیا مقصد تھا؟ یہ بات کرنے کا میرا مقصد مخاطب کو فائدہ دینا تھا. اسے میں انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا، اس کو میں یہ معلومات ٹرانسفر کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے. تو یقینی یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ ایک ایگزامپل کے طور پہ دیا گیا ہے. جتنی بھی علمی باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، یقیناً وہ یہی سمجھ کر لکھی جاتی ہیں کہ سامنے والے کو نہیں پتا. اب جو کچھ بلاغت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یقیناً انہوں نے اس انداز میں لکھا ہے کہ سامنے والے کو نہیں پتا. ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے، اس کی نظر میں ہم خالی ذہن ہیں. تو اس کا مطلب جنہوں نے سب سے پہلے یہ جملہ لکھا، ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عام الفیل، انہوں نے اپنی طرف سے سننے والوں کو یہ انفارمیشن دی. کیوں؟ ان کے فائدے کے لیے، کہ ہمیں یہ علم مل جائے. تو یہ کہلاتا ہے فائدۃ الخبر. مثلا کان عمر بن العبد العزیز لا یأخذ من بیت المال شیئا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت المال میں سے کوئی چیز نہیں لیا کرتے تھے. اب اس کا کیا جو آدمی مجھے یہ بات کرے گا، یا جس نے روایت میں یہ بات کی، اس نے کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ سننے والے کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا تھا. وہ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کوئی معلومات دینا چاہ رہا تھا. مثلا کان معاویہ رضی اللہ عنہ حسن السیاست والتدبیر. اب اس میں بھی کیا مقصد ہے؟ سننے والے کو بینیفٹ دینا، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست اور تدبیر کے معاملے میں بہت اچھے تھے. ان کو سیاست بھی خوب آتی تھی اور تدبیر کرنا بھی خوب آتی تھی. مثلا لازم الفائدہ کی ایگزامپلس، آپ حدیث جبریل پڑھیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے جواب کے بعد کہتے ہیں صدقتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے واقف تھے. یہ ہو رہا ہے لازم الفائدہ، یعنی جبریل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے دیے گئے جواب معلوم تھے، اسی لیے وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے صدقتا. تو یہ لازم الفائدہ. مثلا جملہ ہے لقد نہضت من نومک اليوم مبکرا، یعنی آج تم اپنی نیند کے حوالے سے آج کے دن جلدی اٹھ گئے ہو، یعنی تم اپنی نیند سے آج جلدی اٹھ گئے ہو. اب جو آدمی جلدی اٹھا ہے اسے تو خود پتا ہے کہ میں جلدی اٹھا ہوں، تو مجھے اس سے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے بتانے کا فائدہ یہ، یعنی میں ایز اے متکلم اس کو یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ آپ اپنے وقت کے حساب سے جلدی اٹھ گئے ہیں نیند سے. مثلا انت تعمل فی حدیقتک کل یوم، تم اپنے باغ میں ہر روز کام کرتے ہو. تو میں جس سے یہ بات کر رہا ہوں، کیا اسے نہیں پتا کہ وہ ہر روز کام کرتا ہے؟ اسے تو معلوم ہے ہر روز کام کرتا ہے. تو میرا اسے کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ میرا اسے بتانے کا یہ مقصد ہوا کہ میں بھی تمہارے ان حالات سے واقف ہوں. یہ مجھے اس کو فائدہ پہنچانا تھا. بہرحال یہ ہے فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ. اب ہم ایک اس کہانی میں لاتے ہیں ٹوسٹ. وہ کیا ہے؟ اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے اگلا سینٹنس لکھا ہوا وَقَدْ يُلْقَى الْخَبَرُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى. یعنی اب ایسا نہیں کہ آپ قرآن مجید کھولیں اور ہر جملے میں فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ تلاش کریں. نو، ایسا نہیں ہے. ہمیشہ صرف یہی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم افادت المخاطب الحکم الذی تضمنتہ الجملہ کرنے لگیں، یا وہ کہ میں یہ بتانا چاہوں، یعنی کون المتکلم عالما بھی، کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے یہ پتا ہے. ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ایگزامپلز بھی آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا تو یہ ذہانت کا کام ہے کہ ہمیں کلام پہ خوب فوکس کر کے، اسی لیے جو بلاغت کے
ٹاپک کی قرآن مجید پہ اپلیکیشن از ناٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس ناٹ ویری ایزی. یہ دماغ کی صلاحیتوں کو تھوڑا اس میں مضبوط ہونا پڑتا ہے, اور عربک کلام کی انڈرسٹینڈنگ اس کو اردو کے حوالے سے حل نہیں کیا جا سکے گا. یعنی عربک کلام, عربک لینگویج, عربی باتیں, عربی چیزیں ہماری سمجھ میں ہو, اسی لیے کثرت قرآن مجید یعنی کثرت قرات قرآن مجید کی کام آتی ہے. اور احادیث کو غور سے پڑھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پہ کیا بات کس انداز میں فرمائی. تو جتنا انسان فوکس کرتا ہے, پھر صحابہ کے واقعات پڑھنا, تابعین کے واقعات پڑھنا, ایسی کتابیں موجود ہیں. ان کو جب انسان سٹڈی کرتا ہے آہستہ آہستہ, باقاعدہ حل کرتا ہے نحو صرف کے لحاظ سے بھی, اور غور و فکر بھی کرتا ہے کہ یہ جملہ کیوں بولا گیا, پھر انسان کا ذہن اس میں شارپ ہو جاتا ہے. ابھی تو چونکہ ہمارے پاس سپورٹیو چیز ہے نا, کہ کوئی بک ہے اس کے اندر کچھ لکھا ہوگا تو ہم نکالیں گے, اچھا وہ لکھنے والے نے یہ لکھ دیا مثلا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ابھی ہم نے کیا کہا کہ وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى, کبھی کبھی یہ لازم الفائدہ اور فائدۃ الخبر سے باہر بھی بات چلی جاتی ہے. مثلا استرحام آیت ہے جیسے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں. اب کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس حال میں ہے؟ اللہ کے تو علم میں ہے. اللہ کا تو علم پہلی بات اور بعد کی بات بھی ہے, وہ باتیں بھی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو یہاں موسیٰ, جیسا کہ ہم نے کہا, یہاں موسیٰ علیہ السلام متکلم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مخاطب ہو گئے ان کی طرف. تو اب ہم نے ابھی دو باتیں پڑھی کہ مخاطب کو فائدہ دینا ایک بات, یا مخاطب کو یہ ثابت کرنا کہ مجھے بھی پتا ہے. اس آیت پر وہ دونوں ہی باتیں اپلائی نہیں ہو رہی. کیوں؟ پہلی چیز, نعوذ باللہ, یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ نعوذ باللہ اللہم اغفر لنا, کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس حال میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم کوئی فائدہ یعنی فائدۃ الخبر والی بات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں. لازم الفائدہ کی بات یہاں پر موسیٰ علیہ السلام مطلب یہ بتا کے کیا بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں مخاطب کو یہ اس جملے کے ذریعے. اس جملے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں نہ تو مقصد فائدۃ الخبر تھا نہ لازم الفائدہ, بلکہ یہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رحم کی امید لگا رہے ہیں کہ وہ اپنا کلام اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور ضمناً ایک بات کرتا چلوں, اللہ عالم بالصواب, کچھ علماء فرماتے ہیں عرب و عجم دونوں میں کہ جس آدمی کا رشتہ آئے وہ بھی یہ دعا پڑھے, یہ والی آیت اپنی دعا میں مانگا کرے, اور دوسرا جو کسی مشکل میں ہو اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ خود کو فیل کرے کہ میں اب پھنس چکا ہوں, مجھے کوئی دنیا میں کچھ سہارا چاہیے, کوئی سبب چاہیے. تو اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر کنڈیشن کو پڑھا جائے تو وہ کچھ ایسی ہی کنڈیشن میں تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا جو ہے نا اعلان کر رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میں بیسیکلی محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں اس خیر کا تیری طرف سے میرے پاس آ رہی ہے, یعنی اس کو اب میرے لیے معاملہ سیٹ ہو جائے. استرحام رحم طلب کرنا. دوسرا اظہار الضعف, کمزوری کا اظہار کرنا. اظہار الضعف یعنی مثلا رب انی وہن العزم منی. اب یہ دعا کیوں مانگی گئی؟ ایک نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اعلان کر, رب انی وہن العزم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اے میرے اللہ. تو کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے تو خوب علم میں ہے کہ کیوں کمزور ہوئی ہیں, کیسی ہوئی ہیں, اور ان کا لیول کیا ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں, میں بہت کمزور ہوں. یہاں نہ فائدۃ الخبر نہ لازم الفائدہ, بلکہ یہ اس سے ایکسٹرا ہے. اور جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اس کتاب میں 6 شیئر کی گئے ہیں, لیکن یہ صرف 6 نہیں ہیں, یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پڑھنے والے پر کہ اس نے کیا اس میں سے نکالا ہے. یہاں سے جسٹ آپ کو آئیڈیا ملے گا. مثلا اظہار التحسر, حسرت کا اظہار. رب انی وضعتها انثى
واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کے تو خوب علم میں تھا انہوں نے یعنی کیا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا پیدا ہوا ہے. تو جو اعلان کر رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رب انی وضعتها انثى، کہ میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے. کیوں؟ خواہش بچے کی تھی، اس کی جگہ بچہ پیدا ہو گیا، حسرت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ کاش وہ ہو جاتا. رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. تو یہاں کیا ہے؟ یہ کال پیش کرنے کا مقصد کیا؟ حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. مثلا اظہار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، یعنی جاء الحق وزهق الباطل، یعنی خوشی کا اظہار کرنا کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل ڈوب گیا. اب یہاں کیا ہے؟ یعنی اگر باطل اور حق کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور حق یعنی حق جو ہے وہ اس پر قابو پا چکا ہے، تو زاحق الباطل کے ذریعے جو دشمن ہے اس کو اعلان کر دیا گیا کہ باطل تو یعنی جانے ہی والا ہے، باطل کا تو نقصان ہی ہونے والا ہے، باطل تو ڈوبنے ہی والا ہے. اور حق یہاں پر خوشی کا عالم کہ جاء الحق، حق آ گیا. سرور کا اظہار کرنا، مثلا کوئی آدمی یہ کہے اخذت جائزۃ التقدمی، کہ میں نے ڈگری حاصل کر لی ہے. کس کو؟ لمن یعلم ذلک، یعنی میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے اخذت جائزۃ التقدم، اور مجھے یہ بات پہلے سے علم میں ہے. اب وہ مجھے یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ صرف اظہار السرور. مثلا آپ کی شادی ہوئی ہو اور آپ کی سہیلی کو آپ کی شادی کا پتہ ہو، اب آپ اسے بتائیں گی یا آپ اسے بتائیں گے اپنے دوست کو، تو آپ کیا ہے؟ اظہار السرور کر رہے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ وہ شادی پہ آپ کی آیا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اسے اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کا مطلب کہ ہمیں چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا. مثلا التوبیخ، ڈانٹنا کسی کو. فی قولک للعائر، یعنی کوئی آدمی اٹک کر گر گیا تو آپ اسے آپ دیکھا ہوگا، خیر ہم تو پاکستان میں پتہ نہیں کس انداز میں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا اندھے ہو، لیکن الشمس طالعۃ، کہ سورج ظاہر ہے، یعنی سورج بلند ہے، یعنی روشنی ہے، کہ روشنی میں تم جو ہے وہ لڑکھڑا کے گر گئے اور ایک چیز سے ٹکرا گئے اور اس کی وجہ سے تمہیں. تو یہ کیا ہے؟ اظہار. تو یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ التوبیخ ہو رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے. الشمس طالعۃ، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے جو گرا ہے کہ سورج تو یعنی طلوع ہوا ہے، روشنی موجود ہے. یہاں پر صرف ڈانٹنا مقصد ہے. الشمس طالعۃ. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس کتاب میں انہوں نے یہ 6 ریزنز دی ہیں. These are the 6 reasons. لیکن علماء بلاغت بڑی کتابوں میں اس کی اور ریزنز بھی لکھتے ہیں. اوورال میں اور آپ اس 6 ریزنز کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب کلام پر غور کرنا پڑے گا. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس تمام انفارمیشن، تمام نالج کو یوں لیجئے الحمدللہ we are learning many things. اچھا، یعنی اب آپ کو نئی جہت مل رہی ہے. اچھا، ایسے بھی غور کیا جاتا ہے، ایسے بھی تدبر ہوتا ہے. میں نے شروع میں آپ کو کیا کہا تھا کہ ایک عالم نے کیا کہا ہے کہ ویل کل الویلی، کس کے لیے؟ جو قرآن کی تفسیر کرنے چلے اور وہ علم البلاغہ میں علم المعانی اور علم البیان سے فارغ ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ تفسیر کرنے چلا ہے. اب اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ تفسیر کتنی کریٹیکل ہے، کہ کس انداز سے یہ جو مفسرین ہیں یہ آیات کو ایسے برکتے ہیں. تو مطلب انہی کے پیمانوں میں وہ آیات کو ڈالتے ہیں جا کر، پھر وہ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی اردو ترجمہ پڑھ کے خود کو مفسر سمجھنے لگ جاتے ہیں. یعنی بعض خواتین ہیں ترجموں کے گروپ کھولتی ہیں اور وہ ترجموں کے گروپ کھولتی کھولتی وہیں سے مفسرہ بن جاتی ہیں. اللہ کو کیا جواب دینا ہے جا کے؟ خالی ترجموں سے اندازہ کر لیا کہ اس کی تفسیر کیا ہوگی. ایک عالم تھے، عالم ہیں بلکہ جو شیخ ہیں، میں ان سے کافی استفادہ لیتا ہوں، مسجد کے امام ہیں، یہاں بہت ماشاءاللہ عالم ہیں. انہی کی کتاب پر میں نے ترجمہ کیا. چلے میں آپ کو اس میں ضمناً اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ وہ کتاب جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے وہ کتاب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد
نماز کی جگہ پر رکنا وہ دونوں جنس کو فائدہ دے گا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ زیادہ تر احکامات مسجد کے حوالے سے ہیں، لیکن اسی طرح کے کچھ احکامات ہیں جو عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے تسبیح کے طریقے کہ یہ انگلیوں پر گننا چاہیے یا تسبیح استعمال کرنی چاہیے، انگلیوں پر گننا چاہیے تو اس کا کیا سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے، منہ پر ہاتھ پھیرنا چاہیے نہیں پھیرنا چاہیے، اس کے بارے میں کلیئر کٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون سی دعائیں تھے جو ضرور کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کتنی دیر تشریف رکھتے تھے۔ یہ کتاب بہت بینیفیشل ہے، بہت بینیفیشل ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور اسٹڈی کیجئے گا، اور نیچے میں اس کا ایک ڈاؤن لوڈیبل لنک جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، اور کوشش کروں گا کہ کومنٹس میں بھی آ جائے۔ الحمدللہ۔ وہ جو عالم ہیں ان سے ایک دفعہ ایسے میری اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ تفسیر اور باقاعدہ جنہوں نے تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، بلاغت اور ان ڈیٹیلز میں نہیں گئے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو لازمی طور پر احتیاط کرنی چاہیے، اور اسے یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ علماء کی کتابوں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اور وہ ایک ناقل کا کام کر رہا ہے۔ ناقل کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، تو اسے بچنا چاہیے اس معاملے میں۔ الحمدللہ۔ اب ہم ذرا اس کو تھوڑی سی اپلائی کرتے ہیں مختصراً، تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم کیسے کچھ ایگزامپلز ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ہم ان سب ٹاپکس کو بیٹھ کے اس طرح کور نہیں کر سکتے۔ مثلا نوح علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جملہ بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ بیسیکلی اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں، تو اور وہ قرائن موجود ہیں، جملہ بتا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے یہ سارا کچھ، کہ ان ابنی من اہلی، کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ ان کے اہل میں سے ہیں، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خوب علم ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تو یہ سب باتیں کرنے کا نوح علیہ السلام کا کیا مقصد تھا؟ استرحام، رحم طلب کرنا۔ بعض علماء استرحام اور اظہار الضعف یعنی کمزوری، ان دونوں کو آپس میں لنک کرتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک ہی جیسی باتیں ہیں۔ کچھ علماء ایک دوسرے یعنی کچھ اسی جملے کو استرحام میں ڈال دیں گے، کچھ اسی کو اظہار الضعف میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا سورہ یوسف کی آیت ہے، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ جملہ کیوں بیان کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ ان لہ ابا شیخا کبیرا؟ بیسیکلی رحم طلب کر رہے تھے، فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ یہاں پر وہ اپنی کنڈیشن بیان کر رہے تھے کہ یہ سچویشن ہے تو آپ بنیامین کو جو ہے وہ جانے دیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ پھر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں بولا؟ یہ خبریہ جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کر رہے ہیں۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے، جاء معاذ بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی، فقال ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ معاذ بن مالک آتے ہیں رسول اللہ کی طرف اور وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ یہاں طہرنی انہوں نے کیوں کہا تھا؟ وہ بیسیکلی رحم طلب کر رہے تھے۔ پھر کیونکہ پورا واقعہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ رحم کیوں طلب کر رہے تھے۔ ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہلکت، قال ویحک، قال وقعت على اہلی فی رمضان۔ اب یہاں جو آدمی آیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ وہ رسول یعنی ہم نے پڑھا کہ القاء الخبر دو مقصد ہوتا ہے بنیادی طور پر، فائدۃ الخبر یا لازم الفائدہ۔ اب یہاں پر مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متکلم ہے وہ آدمی، متکلم کہہ رہا ہے ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ اس خبر دینے کا مقصد اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دینا تھا؟ حالانکہ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل بات تو ابھی آگے اس نے جو بیان کرنی ہے اس میں آنی ہے. تو وہ آدمی یعنی ایز اے متکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دینا چاہ رہا تھا؟ کچھ نہیں. اور نہ ہی ایسی بات تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ متکلم بھی اس بات سے عالم ہے. یہاں پر اس نے کیا کہا؟ حلقتو قال ویحک قال وقعت علی اہلی فی رمضان، کہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عمل میں داخل ہو گیا. تو یہ اس نے بات بتائی کہ حلقتو، میں تو ہلاک ہو گیا. یہ کیوں اس نے بات کی؟ حلقتو وقعت علی اہلی فی رمضان، کہ مجھ پر رحم کریں، یعنی میرے لیے کوئی معاملہ نکالیں، میں تو پھنس گیا ہوں، رمضان میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں. تو رحم طلب کر رہا ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب کچھ کچھ چیزیں تو ہم پریکٹیکلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اوورال علم البلاغہ تھوڑی سی ذہانت اور تھوڑی سی فوکس مانگتا ہے. تو اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو نئی جہت مل رہی ہے، اچھا ایسا ہوتا ہے، اس طرح انجوائے کریں اس کو. یہ نہیں دیکھنا کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، آج کے بعد تو یہ سب بند. نو، اس راستے پر نہیں چڑھنا. الحمدللہ. سو ہم نے آج غور کیا کہ خبر کو بنیادی طور پر اس کے القاء کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی خبر اپنے اصل وجوہات کے علاوہ بھی آتی ہے. سو یہ ہمارا آج کا ساری بات چیت کا لب لباب تھا. فجزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.